قرآن کے معنی بیان کرنا فرائض نبوت میں سے ہے. کسی شخص گرامر سے یا صرف و نحو سے یا دور کی دلیلیں لا کر قرآن کو معنی پہنائے تو یہ درست نہیں ہوگا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے اہل علم بھی موجود تھے، اور عرب میں علم اس قدر تھا کہ انہوں نے اپنے علاوہ پوری دنیا کو عجم کہا ہے. عجم کا معنی ہوتا ہے جو بیان نہ کر سکے، یعنی گنگا. انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ لوگوں کے پاس تو بات کرنے کی زبان ہی نہیں ہے. اللہ نے بولنے کا یارہ جو عربوں کو دیا تھا، بات سمجھنے کا، بات کرنے کا سلیقہ. جب بھی کوئی آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور متعدد جگہ پہ ملتا ہے سیرت عالی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے تھے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یک زباں ہو کر صرف ایک بات عرض کی جاتی تھی، اللہ و رسولہ اعلم. اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول جانتا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو جو نازل ہوا ہے وہ بھی بتائیں، اور اس کا ما نزل کیا نازل ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سمجھائیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام نے سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عمل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تصدیق فرمائی. اور یہاں خود رب جلیل تصدیق فرما رہا ہے، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف، میں نے سر تسلیم خم کر دیا ذات باری کی طرف. ومن اتبعن، اور جو لوگ میرے ساتھ میرے پیروکار ہیں، میرے صحابہ کرام ہیں، ان سب نے بھی اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر دیا. جہاں اللہ کے رسول کی گواہی موجود ہو اور اللہ کریم کی گواہی موجود ہو، پھر کسی تصدیق کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. ہم قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہیں؟ کتنے گواہ ہیں قرآن کے قرآن ہونے پر؟ صرف ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم مانتے ہیں یہ قرآن ہے. آپ کی حدیث جو آپ کے رخ مبارک سے لب انور سے صادر ہوئی وہ بھی وہی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں حضور بغیر اللہ کی رضا کے ارشاد، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب جو ہے اس کا نطق حرکت میں ہی نہیں آتا جب تک اس پر وحی نہیں ہوتی، جب تک میں نہیں فرماتا کہ یہ بات کہہ دو. اسی لیے حدیث کو وحی غیر مطلب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکم اللہ ہی کا ہے، بات اللہ کی ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. قرآن بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے. یہ کس نے بتایا؟ ایک گواہ ہے اس پہ، اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج 200 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں دنیا میں، 2 ارب کے قریب آبادی ہے مسلمانوں کی. 1400 سال سے یہ اللہ کے کروڑوں بندے اس ایک سچی صداقت شہادت پر ایمان لا رہے ہیں اور اسے حرز جاں بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے جانیں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، گھر لٹوا رہے ہیں، مال قربان کر رہے ہیں، زندگی نچھاور کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا اس کے مطابق ڈھال رہے ہیں. تو گواہی تو ایک ہستی کی ہے، اللہ سے ہم نے نہیں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور کی گواہی سے ہم نے مانا یہ اللہ کا کلام ہے. اور صحابہ کی صداقت پر اللہ بھی گواہی دے رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی گواہی دے رہا ہے. قرآن پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، عظمت صحابہ پر اللہ کی گواہی بھی موجود ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی موجود ہے. پھر کیا لوگوں نے سب نے مان لیا؟ اور جب اتنی بڑی گواہی کو لوگ نہیں مانتے تو ماں و شما کی بات نہ مانے تو کون سی بڑی بات؟
دیکھنا یہ نہیں کہ میں نے کتنے لوگ جمع کر لیے، دیکھنا یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کیا کر رہا. پھر فرمایا اس پر اللہ نے دروازے بند نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بند نہیں کیے. انہیں صلاح عام دے دیجئے، فرما دیجئے اہل کتاب سے بھی اور مشرکین عرب سے بھی، دنیا کے کفار سے بھی، اسلم تم، کیا تم اس طرح اسلام قبول کرتے ہو جس طرح صحابہ کرام نے کیا، جس طرح یہ رضائے باری کے طالب ہیں. اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی اسلام بنا کر پیش کرے گا تو وہ اسلام نہیں ہوگا. صحابہ کرام سے ہٹ کر کوئی صرف و نحو کا زور لگا کر اور اپنے عقلی نقلی دلائل دے کر کوئی نئے معنی پہنانا چاہے گا، جس طرح بے شمار کذاب لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے. کچھ نے اپنی کتابیں لکھنی، لیکن بعض ایسے بدبخت تھے کہ جنہوں نے کہا یہی قرآن دوبارہ مجھ پر وحی کیا جائے، انہی آیات کو جو حضور پر نازل ہوئی تھی کہا یہ مجھ پر بھی نازل ہو گئی ہے. تو یہ تو ان کی بد بات نہیں تھی. اگر آیات نے نازل ہی ہونا تھا تو افضل ترین امت میں تو صحابہ کرام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال رسول اللہ، کہ میرے بعد بھی اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. ابو بکر صدیق پہ کچھ نازل نہیں ہوا، فاروق اعظم پہ نازل نہیں ہوا، عثمان غنی پہ نازل نہیں ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلفائے راشدین پہ نازل نہیں ہوا. تو آج کا کوئی شخص اٹھ کے کہہ دیتا ہے مجھ پہ نازل ہو گئے، کیسی عجیب بات. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بندے کو حق پر رہنا ہے، اکثریت کے ساتھ نہیں. کہ جو آج کا رونا رو رہے ہیں نا علماء بھی، مشائخ بھی اور عوام بھی اور حکمران بھی، جمہوریت جمہوریت جمہوریت. جمہوریت کیا ہے؟ جمہور وہ کہلاتے ہیں جو حق کا ساتھ دیں، اور جمہوریت کا معنی ہے کہ حق پر عمل کرنے والوں کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو جائے وہ جمہوریت. جو ہلاک کو، چوروں ڈاکوؤں کو، گدھوں کو ایک بات پہ جمع کر لینا جمہوریت نہیں ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک فاضل عالم تہجد گزار ولی اللہ کا ووٹ بھی ایک ہے، چور ڈاکو قاتل اور جیب کترے کا بھی ایک ووٹ ہے؟ یہ جمہوریت؟ جو جمہوریت اسلام کہتا ہے وہ کچھ اور ہے. اگر اس موجودہ جمہوریت کو دیکھیں، اس کو مکے پہ لاگو کریں تو پھر حکومت تو ابو جہل کے پاس ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں. بلکہ اسے مدینہ منورہ پہ بھی لاگو کریں تو حکومت ابن ابی کے پاس چلی جائے گی. اکثریت یہود و نصارہ کی، منافقین کی اور مکہ کے مدینہ منورہ کے گرد رہنے والے جو ہلاکی تو اس کے ساتھ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدینہ النبی بھی ایک بستی تھی جس کے گردا گرد بہت سی بستیاں تھیں جو یہودیوں کی تھیں اور دوسرے لوگوں کی تھیں. تو اگر ابتدائی دنوں میں وہاں یہ موجودہ جمہوریت کریں تو حکومت ابن ابی کے پاس چلی جائے گی. آج کے ہمارے علماء و مشائخ بھی جس جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں، قرآن جمہوریت اس کو کہتا ہے کہ اہل حق کی اکثریت جس بات پہ جمع ہو جائے وہ جمہور کی رائے ہے. یہ نہیں کہ چور چکے سارے یا بے دین یا کافر مشرک ایک طرف جمع ہو جائیں تو وہ جمہوریت ہو گئی. یہ جمہوریت قرآن کے اور اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے.